میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں زکی ہمیں دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ مجھے فائق کے کمرے میں دیکھ کر شاید اتنا برا نہ مانتا جو فائق کی جلد بازی میں کی گئی حرکت کو دیکھ کر برا مانتا۔ میں سانس تک روکے ہوئے تھی، اس وقت فائق کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میرا اٹھا ہوا سر اس نے اپنے ہاتھ سے نیچے کر کے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ جب زکی کہنے لگا، یار تم کیا نحوست پھیلائے لیٹے ہو، شادی تمہاری ہے اور شامت میری آئی ہوئی ہے، اب بخار چڑھا کر بیٹھ گئے ہو، اماں بابا الگ پریشان ہے تمہاری وجہ سے، اب دکھاؤ کتنا بخار ہے تمہیں تاکہ تمہیں میڈیسن دوں۔ یہ سن کر ہم دونوں کی جان نکلی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے فائق کی شرٹ کو دبوچا اور زور سے آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے جو کچھ ہونے والا تھا وہ بہت برا تھا۔ مگر فائق بول پڑا کہ بھائی میں نے دوا کھا لی ہے، آپ جائیں، میں سو کر اٹھوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ زکی کہنے لگا، یار منہ تک کمبل کیوں اوڑھ رکھا ہے، کمبل تو اتارو، بخار میں خود کو اتنا نہیں لپیٹتے۔ فائق کہنے لگا، بھائی میرا بخار ایسے ہی اترتا ہے، پسینہ آئے گا تو بخار اتر جائے گا، ڈونٹ وری، آپ جائیں، میں نے میڈیسن کھا لی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے سونے دیں پلیز۔ فائق کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز چل رہی تھی، پورا وجود بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ زکی کہنے لگا، ٹھیک ہے تم آرام کرو، لیکن اگر شام تک بخار نہ اترا تو اینٹی بائیوٹک کھانی پڑے گی۔ فائق نے کہا، ٹھیک ہے کھا لوں گا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میرا سر فائق کے سینے پر تھا اور دل کی دھڑکنیں تو اس کی بھی بہت تیز چل رہی تھیں اور میری بھی۔ میں نے اس کی شرٹ چھوڑی اور اٹھنے لگی، لیکن وہ میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پھر ایک گہری سانس بھر کے کہنے لگا، بہت مشکل ہے منسا، اب تو اور بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیسے کروں گا یہ سب، شاید زنیدہ سے نہیں نبھا پاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، فائق مجھے چھوڑو، میں اس کے حصار میں کسمسائی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں چھوڑنا میرے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا، تم کہہ رہی تھی میرے دل میں اب کوئی اور راج کرتی ہے، باخدا اب بھی میرے دل میں تم ہو، میرا دل اب بھی تمہارے نام کی مالا جپتا ہے۔ کافی سنجیدگی اور بے بسی سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر مجھ سے محبت کرتے تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ فائق چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو۔ میں اس کے سینے پر مکے مرسانے لگی، لیکن اس پر تو سب بے اثر تھا۔ کہنے لگا، یہی غلطی کی میں نے، کاش کہ واپس ہی لوٹ کر نہ آتا، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب کچھ اچانک سے یاد آ گیا تھا، گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی، پھر زنیدہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ بائی گاڈ منسا، میں کنفیوز ہو گیا تھا، اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی یکدم سے مجھے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی، نہ میں تمہیں مطمئن کر پا رہا تھا، نہ میں خود کو سمجھا پا رہا تھا۔ تمہارے ہی بے در پہ سوال، زنیدہ کی باتیں، گھر والوں کی باتیں، اس لیے پتہ نہیں تم سے کیا کہہ کر واپس آ گیا، لیکن یہاں کر احساس ہوا کہ دل تمہارے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے میں سب ٹھیک کروں، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں، چھوڑو مجھے فائق۔ وہ کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کہنے لگا، پھر میرے دل کی آواز سن لو منسا، جواب مل جائے گا، کیونکہ وہ اب بھی تمہارا دیوانہ ہے۔ میں اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، کچھ پل کے بعد وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہت برے ہو تم، آئی ہیٹ یو۔ میں اپنے بکھرے بالوں کو درست کرنے لگی، ابھی تک میرا سانس ٹھیک سے باہر نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس کی بات پر میرے باہر جاتے قدم رک گئے تھے اور وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو کہنے لگا، میں سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کون سی بیوی؟ تم تو اس نکاح کو مانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ بقول تمہارے تم ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتی تھی، نکاح یاد ہے اور تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ بھی یاد ہے۔
سب یاد ہے منسا، اور قبول ہے کا مطلب تمہاری جدائی نے اور بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، اگر اتنی ہی محبت تھی تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، میرے مقابل آ کر کہنے لگا میں مری گیا تھا منسا، تم کاٹیج میں نہیں تھی، اپنے ہاسٹل سے بھی جا چکی تھی۔ میں نے وہاں کے اونر سے بھی پتہ کروایا، مجھے تمہارا ایڈریس نہیں ملا، لیکن انہوں نے کہا تم نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ تمہارا پتہ کسی کو نہ بتائیں، اور تم نے مجھے وقت ہی کب دیا تھا کہ میں کچھ سوچتا سمجھتا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا۔ تم تو منظر سے ہی غائب ہو چکی تھی۔ اگر اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتاتا تو بھی تمہیں کیسے ملواتا؟ تم تو ہر ناطہ اپنی طرف سے توڑ چکی تھی۔ پھر کہنے لگا اس لیے چپ ہو گیا، لیکن اب چپ نہیں رہوں گا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اب تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ تم میرے پاس آ چکی ہو۔ میں نے کہا تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کس حیثیت سے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ حیثیت اور رشتہ معنی نہیں رکھتا منسا، میرا رشتہ معنی رکھتا ہے، اور میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔ میں نے فائق کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے تعجب سے کہا اب فائق، اب تمہیں رشتہ نبھانے کا خیال آ رہا ہے؟ جب تمہاری شادی زنیرہ سے طے ہو چکی ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، سب کچھ فائنل ہو چکا ہے۔ فائق میں تمہیں اتنی خود غرض لگتی ہوں کہ ایسے موقع پر خود غرضی دکھاؤں گی؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اب وقت گزر چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ زنیرہ سے کیا وعدہ نبھاؤ اور مجھے آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگا میں نے زنیرہ سے کبھی بھی محبت نہیں کی تھی۔ منسا اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب تم ایک اور نیا جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری محبت کی داستان میں سن چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نے اب تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تم موقع تو دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، خود ہی سب کچھ فرض کر کے مجھے مجرم بنا کر سزا مت دو، پہلے سارا سچ سن لو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گی میں انکار نہیں کروں گا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل گئی، میرا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اگر فائق زنیرہ سے پیار نہیں کرتا تو وہ سب کیا تھا جو مری میں اس نے مجھ سے کہا، اور زنیرہ کی محبت میں خودکشی؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ فائق کو دیکھ کر اور اس کی بکھری حالت دیکھ کر میں یہ نہیں مان سکتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جن نظروں سے وہ مجھے اب تک دیکھتا آ رہا تھا میں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت کا لمس، اس کی نظروں کی معرفت کی اور نظروں میں چھپا مفہوم سمجھ سکتی تھی۔ ہر بیوی جان جاتی ہے کہ اس کا شوہر اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور محبت کی لو سیدھی دل کے تاروں کو ہلاتی ہے، اور میرا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ مجھ سے اب بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن پھر زنیرہ؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں مری کے ہاسپٹل میں یہ کہہ کر آئی تھی کہ میرا لاہور کا پتہ کسی کو نہ دیا جائے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی جب اسد میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا ماما پلیز باہر آئیں، مجھے آپ کو سرپرائز دینا ہے۔ وہ میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا سرپرائز دینا ہے تم نے؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا، جہاں پر رضیہ بیگم، ذکی اور اس کی بہن اور بہنوئی کافی سارے شاپنگ بیگ رکھے ہوئے بیٹھے تھے، شاید میرے ہی منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے آؤ ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس آئی تو میرا ہاتھ پکڑا، پھر شاپنگ بیگ میں سے خوبصورت سی میکسی بھی دکھائی، کہنے لگی آج یہ پہن لینا۔ میں نے کہا آج تو کوئی فنکشن نہیں ہے۔ آج کیوں؟ اور یہ تو کافی فینسی ہے، جیسے کسی دلہن کی ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں میری دلہن کی ہے۔ یہ سن کر میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا سچ کہہ رہا ہے کہ ماما کو انگوٹھی پہنائے۔ پھر سب لوگ کہہ رہے تھے منگنی کی رسم ہونی چاہیے۔ ذکی بہت خوش نظر آ رہا تھا، اور اس سے زیادہ اسد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہ دیکھیں میں بالکل ویسا پینٹ کوٹ لے کر آیا ہوں جیسا ڈیڈ لے کر آئے ہیں، شام کو ہم دونوں سیم لگیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میری گود میں بیٹھ گیا، پھر اپنا شاپنگ بیگ مجھے دکھانے لگا۔ سب لوگ اسد سے کہہ رہے تھے ایسا کرنا، انگوٹھی بھی اپنی ماں کو خود ہی پہنا دینا، کیونکہ اپنے باپ سے زیادہ تو تم ایکسائٹیڈ ہو۔ وہ کہنے لگا یہ میری فیورٹ ماما ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ پتہ نہیں کیسا بچہ تھا، زبردستی مجھ سے اٹیچ ہوتا جا رہا تھا، اور میں کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
اسد کو دیکھتی تھی تو دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے ماں کی محبت سے محروم کروں، لیکن جو ادھوری باتیں فائق سے سن کر آئی تھی، میرا ذہن منتشر سا ہو گیا تھا، میرا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ رضیہ بیگم کہنے لگی کہ بیٹا رات کو تم تیار ہو جانا، اور مجھے میرے شاپنگ بیگ پکڑا دیے۔ سگے مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا جب اس کی بہن نے اس کے کندھے پر تھپکی لگائی، کہنے لگی نو زکی بھائی، اب آپ اپنی منگیتر کو نہیں دیکھیں گے، آج پورا دن بالکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی تمہارا منگنی کا جوڑا بھی زکی بھائی نے پسند کیا ہے، بڑے عرصے بعد میرے بھائی نے ایسی شاپنگ کی ہے، ورنہ بھابھی کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد پہلی بار میں نے زکی بھائی کو اتنا خوش دیکھا ہے منسا، میں نے اپنے بھائی کے چہرے پر بہت عرصے بعد ہی خوشی دیکھی ہے۔ اس کی وجہ تم ہو، اور اسد کو دیکھا ہے کس طرح سے ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے، اس کی تو لگتا ہے جیسے عید ہو گئی ہے۔ کاش کہ تمہاری اور زکی بھائی کی خوشیوں کو کسی کی بھی نظر نہ لگے۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شام تک اس نے مجھے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ منگنی کی میکسی گرے اور سلور کلر کی تھی، میک اپ بھی ایک لڑکی مجھے آ کر گئی تھی، لیکن میں نے بالکل بھی اپنے اوپر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کو ہی زکی کی بہن مجھے کمرے سے باہر لے آئی۔ زنیرہ کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ زکی کے کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے جو خاص طور پر منگنی اٹینڈ کرنے کے لیے لاہور سے آئے تھے۔ اسی بنگلے کے لان میں چھوٹا سا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں رومانہ کے ہمراہ ہی اسٹیج پر آ گئی تھی۔ وہ سامنے ہی پینٹ کوٹ پہنے مسکرا رہا تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس سے برابر میں بیٹھا، اسد اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور میری کلائی پکڑ لی۔ تب تک زکی بھی اٹھ کر آ چکا تھا۔ اسد نے ہی میرا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ میں دیا۔ پتہ نہیں کیا یہ زکی کے ہاتھ میں مجھے اپنا ہاتھ پیمانی سا لگ رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی، ایک نظر پورے لان میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا کہ سب مہمان موجود تھے۔ پتہ نہیں میں کیوں ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے اسٹیج پر بیٹھا دیکھ کر رضیہ بیگم اور زنیرہ کی والدہ میرے پاس آ گئیں، کہنے لگی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ زکی کہنے لگا آخر میری پسند جو ہے۔ میں زکی کے اخلاص میں شک نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی نیت میں۔ بے شک وہ مجھے خوشیاں دینا چاہتا تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، بہت اچھا انسان تھا، لیکن دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ زنیرہ بھی میرے پاس آ گئی، پھر اسد سے کہنے لگی یہ تمہارے فائق چچا کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ ارے ان کی منگنی تھوڑی ہے جو وہ تیار ہو کے باہر نکلے گا، جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ زکی کہنے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار تھا، صبح میڈیسن میں نے دی تھی، کافی بہتر ہے، تیار ہو گیا ہے، ہو رہا ہوگا، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ زکی کے چھیڑنے پر وہ کچھ خفت میں مبتلا ہوئی تھی، کہنے لگی زکی بھائی آپ بھی نہ باز نہیں آتے، میں نے تو ایسے ہی کہا ہے کہ سب مہمان آ چکے ہیں، بس ایک وہی نظر نہیں آ رہا۔ زکی مسکراتے ہوئے کہنے لگا مجھے پتہ ہے تمہیں اس کا کیوں شدت سے انتظار، شرم کرو لڑکی ہو، 12 دن رہ گئے باقی تمہاری شادی میں، تمہارا تو میں نے پردہ بھی نہیں کروایا۔ پھر اپنی بہن رومانہ سے کہنے لگا مجھے تو پورا دن تم نے منسا کا چہرہ تک دیکھنے نہیں دیا تھا، منگنی سے پہلے آپ کو منگیتر دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور زنیرہ اور فائق کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، حالانکہ ان کی تو شادی ہے۔ رومانہ کہنے لگی ان کی تو لو میرج ہے نا، ان کے لیے سب جائز ہے۔ اس کی بات پر سب ہی ہنس پڑے تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی، چاہ کر بھی نہیں آ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے تحفے تحائف دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب تو زکی بھی کہنے لگا منگنی کی رسم ہونے والی ہے، یہ کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ جاؤ رومانہ بلا کر لاؤ فائق کو۔ زکی کے کہنے پر اس کی بہن اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہاتھ پکڑ فائق کو اپنے ساتھ لائی تو اس صبح والے ڈریس میں تھا، کپڑے تک تبدیل نہیں کیے تھے، آنکھیں روئی روئی سی تھیں جو میرے دل پر اس وقت حشر برپا کر رہی تھی۔ رومانہ کہنے لگی بستر میں لیٹا ہوا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ تیار ہو رہا ہے، آ ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، نہیں جا سکتا، ہمت نہیں ہو رہی، بڑی مشکل سے کھینچ کر لائی ہوں۔ زکی کہنے لگا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، دوائی تو میں نے تمہیں دے دی تھی، بخار بھی اتر گیا ہے، اب کیا ہوا ہے؟
وہ کہنے لگا پتہ نہیں بھائی، بس ہمت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے واپس کمرے میں جانے دیں۔ زکی کہنے لگا اچھا 10 منٹ بیٹھ جاؤ، بس یہ منگنی کی رسم ادا ہو جائے تو چلے جانا۔ اس بار میں نے اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس نے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ ایک بے چینی تھی جو میرے اندر مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ چپ چپ زکی کے برابر میں بیٹھ گیا لیکن نظریں زمین پر جمائے رکھی۔ میں گائے بگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب انگوٹھی پہنانے کا وقت آیا تو اسد آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ زکی نے میرے ہاتھ پر انگوٹھی پہنائی۔ جب فائق کی نظریں میرے اور زکی کے ہاتھ پر تھیں اور فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو زنارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹھا نہیں جا رہا یار، کیا کروں، کچھ چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، نہ ہی انسان اس کا امتحان دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھڑواتا تو اس کی بہن نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے آگے کر دیا۔ کہنے لگی اچھا پہلے بھائی اور بھابھی کو مٹھائی تو کھلا دو پھر چلے جانا۔ اس نے گلاب جامن پکڑا اور زکی کی طرف بڑھا دیا۔ آدھا زکی نے کھایا۔ کہنے لگا چلو اپنی بھابھی کو بھی کھلاؤ۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے زکی کا جھوٹا نہیں کھلائے گا۔ کہنے لگا بھائی یہ رسم بھی آپ ہی ادا کر لیں، مجھ سے نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبے میں دوبارہ مٹھائی رکھ دی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زنارہ کہنے لگی یہ ساری اس کے ڈرامے بازیاں ہیں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، بہت بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی میں نے اپنے کمرے میں آتے ہی سب کچھ تبدیل کر لیا۔ بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا انگوٹھی نہیں ہے کوئی ہتھ کڑی ہے۔ فائق کی بکھری بکھری حالت دیکھ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا لیکن سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، کیا میں واقعی زکی کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی۔ جب اسد کا خیال آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اب تک قربانی ہی تو دیتی آئی ہوں، کبھی اپنے والدین کے لیے خاطر، کبھی فائق کی خاطر، اب بھی اسد کی خاطر دے رہی ہوں۔ خود غرض ہو جانا تو بری بات ہے نا۔ زکی بھی بہت خوش ہیں، اسے یہ تو تسلی تھی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گی۔ پھر میرے ساتھ ہوئے واقعے کا بھی مداوع کرنا چاہتا ہے، شاید ابھی نہیں لیکن بعد میں مجھے اس سے محبت ہو جائے۔ پھر دماغ میں آنے لگتا ہے کہ فائق کے ہوتے ہوئے کہ کیسا ممکن ہے اسے اس گھر میں زنارہ کے ساتھ دیکھ کر، کیا میں زکی کے ساتھ انصاف کر پاؤں گی؟ کتنا عرصہ وہ لاہور میں رہے گا؟ جب اس کا دوست واپس آ جائے گا تو ظاہر ہے اسے اسلام آباد واپس آنا ہی ہے، اور زکی مجھے بتا چکا تھا کہ بس وہ چند مہینے ہی لاہور اور رکے گا۔ جیسے ہی اس کا دوست واپس آئے گا میں بھی اسلام آباد میں آ جاؤں گا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جو میرے موبائل کی بیل ہوئی۔ فائق کا نمبر دیکھ کے میں نے فون آف کر دیا لیکن اس کا پھر سے فون آنے لگا۔ میں نے پھر سے کاٹ دیا۔ پھر اس کا میسیج آیا، کہنے لگا مر جاؤں گا تب یقین آئے گا کیا تمہیں؟ یہ کیا کر رہی ہو تم نے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا منسا؟ کیوں مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی؟ پلیز پک اپ دا فون۔ میں نے میسیج کا کوئی جواب نہیں دیا، فون کو آف کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر میں اسد میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا آپ نے کپڑے بھی چینج کر لیے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ سیلفی بھی لینی تھی۔ میں نے کہا اسٹیج پر اتنی ساری تصویریں لی ہیں، ان میں سے لے لینا۔ کہنے لگا ماما لیکن مجھے آپ کے ساتھ اپنے موبائل میں تصویر لینی ہے۔ میں نے کہا دیکھو بہت تھکن ہو گئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، چلو تم بھی سو جاؤ اب۔ کہنے لگا آپ بھی میرا انتظار کر رہی تھی، آپ کو بھی میرے بغیر نیند نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں آتی۔ یہ سن کر اس نے میرے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے اور میرے سینے کے ساتھ لگ گیا۔ میں کیسے ہی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتی تھی؟ قسمت نے اس سے اس کی ماں چھین لی تھی اور اب اسے ملی بھی تو کیسے ہی اسے ممتا سے محروم کر سکتی تھی؟ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو کے رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسد سو چکا تھا اور میں بھی اس سے باتیں کرتے کرتے، اسے کہانی سناتے سناتے سو چکی تھی۔ رات کو پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ دیکھا تو میرے کمرے میں فائق تھا، دروازہ بھی بند تھا، حالانکہ میں تو کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ تو اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی بیرونی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وہیں سے آیا تھا، پھر اپنے بنگلے کے پچھلی جانب لے گیا جہاں لانڈری ایریا تھا۔ سب کے کپڑے وہیں دھلتے تھے، وہیں سوکھنے کے لیے ڈالے جاتے تھے۔
وہاں پر 2-3 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہنے لگا تو کہاں لے کر جاؤں؟ اپنے کمرے میں لے کر جاؤں؟ جو کچھ تم کر رہی ہو تم میرے لیے مزید رکاوٹیں پیدا کر رہی ہو۔ اس سے کیا پہلے کہ میں ذکی بھائی سے بات کرتا ہوں انہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی منگنی کا سندیسہ سنا دیا۔ منسا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہر چیز کا الزام مجھے مت دو، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے ہاتھ جھٹک کر چھڑوانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ البتہ میرے ہاتھ سے ذکی کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار دی تھی۔ نہیں پکڑتا تمہارا ہاتھ، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں زنیرہ سے محبت کر سکتا ہوں؟ زنیرہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی سکتا ہوں جبکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اور کیا تم منسا تم بھائی کے ساتھ اس ایک خوشحال زندگی جی سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی کہنے لگا اب یہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ نہ مجھ سے جھوٹ بولو اور نہ اپنے آپ سے۔ بار بار اپنی آنکھوں کے کناروں پر آنے والے آنسو صاف کر رہا تھا۔ شاید اسے ضبط کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ ایسا ہی تھا، پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ اپنے جذبات چھپا نہیں سکتا تھا۔ اسے غصہ آتا تھا تو غصہ دکھاتا تھا، پیار آتا تھا تو پیار بھی دکھاتا تھا۔ نہ اپنے آنسو روک سکتا تھا اور نہ اپنی ہنسی۔ میں نے کہا دیکھو مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ کہنے لگا میں تو نہیں کر سکتا، جب تمہیں بھائی کے ساتھ دیکھا تو میں شوق رہ گیا تھا، اس لیے نہیں کہ تمہیں اپنے بھائی کی منگیتر کی حیثیت سے دیکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، دعا میں کر رہا تھا کہ تم مجھے بس ایک بار مل جاؤ، دوبارہ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اس لیے رات کو جب تم میرے برابر میں بیٹھی تب بھی میں بے یقین تھا کہ اس لیے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یقین کرنے لگا کہ واقعی تم میرے پاس ہو۔ منسا جو کچھ تم کر رہی ہو نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم دونوں کل ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ کیا ہوگا؟ بھائی کو دکھ ہوگا، زنیرہ کو تھوڑا سا دکھ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ سب اس سچ کو تسلیم کر لیں گے۔ ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا جس چیز کو تم اتنا مضبوط سمجھ رہے ہو تو اب اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے۔ فائق تم خود غرض ہو کر سوچ سکتے ہو لیکن میں نہیں سوچ پا رہی، شاید میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میری زندگی میں تم سے پہلے فرحان تھا، بے شک اس سے محبت نہیں تھی لیکن پسندیدگی تھی، شاید محبت بھی ہو جاتی لیکن پھر تم آ گئے۔ تمہاری طوفانی محبت کے آگے میں کب بہنے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہارے آنسو، تمہاری اپنائیت کو میں ٹھکرا نہیں پائی۔ فرحان حقیقت پسند نوجوان تھا، اس لیے اس سے تعلق توڑنا میں نے بہت آسان لگا، لیکن تم بہت جذباتی تھے۔ پھر مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لو، اس لیے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن اب اسد میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی عمر کیا ہے؟ صرف 6 سال، اور 6 سال اس نے اپنی ماں کے لمس کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا۔ 2 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ میں اس سے اس کی ماں چھیننا نہیں چاہتی، اس لیے تم سے منتی کرتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ پھر تم زنیرہ سے محبت کر چکے ہو، اس کی خاطر تم نے جو کچھ کیا ہے کہ میں تمہارے منہ سے بھی سن چکی ہوں اور باقیوں کے منہ سے بھی۔ تمہاری اس سے شادی ہوگی تو تم دوبارہ اس سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک کبھی زنیرہ سے محبت نہیں کی۔ میں نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم نے اس کے لیے خودکشی نہیں کی تھی؟ کہنے لگا کہ کس کمبخت نے کی تھی؟ یہ اتفاق تھا کہ میری اور زنیرہ کی یونیورسٹی ایک تھی۔ چچا اور بابا کے شروع سے ہی نہیں بنتی تھی، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو ان کو لڑائی جھگڑے ہی کرتے دیکھا تھا، اور جیسے ہی ہماری اسکول لائف شروع ہوئی چچا اور بابا کا بہت جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ چچا گھر چھوڑ کر چلے گئے، بابا نے بھی اپنی کافی جگہیں بیچ کر چچا کو حصہ دے دیا، لیکن اس کے بعد ان کی لات تعلق شروع ہو گئی تھی۔ نہ ہم چچا کے گھر جاتے تھے اور نہ وہ ہمارے گھر آتے تھے، اور دونوں بھائیوں کے علاوہ کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میرے لیے زنیرہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب یونیورسٹی میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ میری کزن ہے اور وہ بھی جانتی تھی،
لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرا باپ کبھی بھی نہیں راضی ہوگا۔ وہ میرے چچا سے ملنا تک پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے بھی سنیرا سے سلام تک نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ مجھ سے روز ملتی تھی۔ میں رخ بدل کے چلا جاتا تھا، بار بار مجھ سے محبت کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ کبھی نوٹس مانگتی تھی تو کبھی کچھ اور۔ وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی اور ہمارے سبجیکٹس تقریباً سیم ہی تھے، اس لیے میں نے اسے نوٹس دے دیتا تھا۔ بس ایک خاموش سا تعلق بنا رہتا تھا۔ میں کزن کی حیثیت سے اس کی مدد کر دیتا تھا، لیکن اتنی ہی جتنی وہ مانگتی تھی۔ کبھی گیس پیپر، کبھی امپورٹنٹ کویسچن پوچھ لیتی تھی تو میں بتا دیتا تھا، اور ایسی مدد میں کسی بھی اہم لڑکی کی کر سکتا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے کیسے سوچ لیا کہ میرا یہ سب کرنا محبت ہے۔ پہلی بار اظہار محبت اسی نے کیا۔ میں نے سن کر اسی وقت اسے ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیا چاہتی ہو کہ یہاں پر جنگ شروع ہو جائے؟ تمہارے بھائی مجھ سے لڑے اور میرا باپ تمہارے باپ سے؟ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے تم شروع سے ہی بہت پسند ہو اور اب تو میں محبت کرنے لگی ہوں اور تم بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، نہ ہی میرا دل تمہیں دیکھ کر زور زور سے دھڑکتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا سنیرا، تمہیں غلط لگتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، تم بھی محبت کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، میری مدد کرتے ہو، میری بات کو ٹال نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ تمہاری جگہ کوئی غیر لڑکی بھی مجھ سے نوٹس مانگتی، ایسی ہی چھوٹی موٹی باتیں کرتی تو میں اسے بھی انکار نہیں کرتا، پر تم تو میری کزن ہو، تو اس لیے میں تمہیں زبردستی مجھے یہ احساس دلانے لگی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس طریقے سے روتی کہ مجھ سے بار بار اظہار کرتی۔ میں اس کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی تھی بھی نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر والدین مان گئے تو کر لوں گا تم سے شادی، لیکن اگر انہیں اعتراض ہوا تو میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگی، پہلے تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ جب میں نے بابا سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے سنیرا کو فون پہ بتایا تو اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ کہنے لگی، انہیں فورس کرو۔ میری زندگی میں تب تم بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اور، اس لیے میں نے سب کو فورس کرنا شروع کر دیا۔ ذکی بھائی نے بھی میرا ساتھ دیا۔ کچھ میں اپنے گھر میں لاڈلا بھی تھا، امی کا بھی اور بابا کا بھی اور ذکی بھائی کا بھی۔ اس نے میرے والدہ نے چچا سے رشتہ مانگ لیا، لیکن پھر طوفان سا کھڑا ہو گیا۔ چچا نے سنیرا کی منگنی کہیں اور کر دی۔ میں بھی کچھ باتیں کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں زہر کھا لوں گی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا، تمہارا باپ نہیں مانے گا۔ وہ کہنے لگا، ایسا کرو کہ تم زہر کھا لو۔ میں نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئی، کیوں کھاؤں زہر؟ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میری بات کو سمجھو، تم نیند کی گولیاں کھا لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ذکی بھائی ڈاکٹر ہیں، تمہیں بچا لیں گے، لیکن تمہارا یہ قدم ہمیں ملوا دے گا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن محبت کی زیادہ دعویدار تم ہو، تم زہر کھا لو۔ وہ کہنے لگی، میں کھاؤں گی تو میرے ماں باپ کی بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ میری منگنی ہو چکی ہے، سمجھا کرو۔ میں نے کہا، میں نیند کی گولیاں نہیں کھاؤں گا، اگر اثر کر گئی تو میں مر جاؤں گا، اور میں مر گیا تو میں کیوں مر جاؤں یار، تمہاری خاطر مر نہیں سکتا، ایسی کوئی محبت نہیں مجھے تم سے۔ اگر تمہاری منگنی تمہارے گھر والوں نے کر دی ہے تو تم اسے ایکسیپٹ کر لو۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم ایسا کرو کہ جان بوجھ کے گولیاں کھانے کا ناٹک کر لو۔ ظاہر سی بات ہے، علاج تو تمہارا ذکی بھائی نہیں کرنا ہے نا، جو وہ کریں گے تو کہہ دینا کہ تم نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، باقی وہ سنبھال لے گی۔ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں نے جو ڈرامہ کیا وہ سنیرا کے کہنے پر کیا تھا۔ میں نے کوئی نیند کی گولیاں نہیں کھائی تھی اور نہ ہی خودکشی کی کوشش کی تھی، بس وہ ایک ڈرامہ تھا جس کے رازدار میں اور ذکی بھائی اور سنیرا تھی۔ ذکی بھائی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ جب چیک اپ کیا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے بھائی کو ساری بات بتائی، ہر بات، کوئی جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے سنیرا سے نے کہا ہے۔ میں نے بس یہ کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ چچا بھی نہیں مان رہے، ابا بھی نہیں مان رہے، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اب آپ سب کو یہ بتائیں کہ میں نے سچ میں خودکشی کی کوشش کی ہے۔ بھائی میری بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئے،
یہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ محبت میں تمہارا ساتھ دے دیا، بس یہی ہوا تھا۔ یہ ہے محبت کی ایسی حقیقت جسے تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو۔ ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد چچا نے شرط رکھی کہ جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے بابا نے اپنی فیکٹری کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں۔ جس شخص نے ڈیل کرنے کے لیے ایبٹ آباد جا رہا تھا وہ مری میں تھا، میں مری کی طرف نکل گیا۔ البتہ میرے گھر والوں کو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں مری جا رہا ہوں۔ وہی ٹیکسی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر میری ملاقات تم سے ہو گئی منسا، محبت پھر مجھے تم سے ہوئی ہے، ابھی بھی تم سے کرتا ہوں۔ اس وقت جب مجھے سب کچھ یاد آیا تھا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سنیرا کے آنسو یاد آ رہے تھے، کبھی تمہارے آنسو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا تھا، مجھے وقت چاہیے تھا منسا، تاکہ اپنے کچھ ٹھیک فیصلے کر سکوں۔ تمہارے سوالوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اس لیے پتہ نہیں میں کیا کچھ کہہ گیا، لیکن جب واپس آیا تو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ مجھے سچ سے منہ موڑنا نہیں چاہیے تھا، پہلے تم سے جا کے بات کرتا ہوں، تمہیں اعتماد میں لیتا ہوں، پھر اپنے گھر والوں سے تمہیں ملوا دوں گا، کیونکہ مجھے رو دھو کر سبھی صبر کر چکے تھے، یہاں تک کہ سنیرا بھی۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں ہے، سب کو جینا پڑتا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں زندہ بچا ہی نہیں ہوں، بس زندہ ہوتا تو رابطہ کرتا۔ جب مجھے دیکھا تو دوبارہ سے سارے رشتے زندہ ہو گئے۔ واپس آ رہا تھا تمہارے پاس، یہ کہتے ہوئے بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا پلیز مجھ سے آزمائش مت لو، مجھے سب کچھ بتا دینا۔ کچھ نہیں ہوگا، سنیرا کو مرے گی نہیں، بائی گاڈ۔ تمہارے لیے دوسروں کی عزت کھلونا ہے، تم کیا سمجھتے ہو سب کچھ بہت آسان ہے؟ تم سب سے کہو گے کہ یہ میری بیوی ہے، ہم نے شادی کی تھی، اور سب لوگ مان جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تمہارے چچا کا تمہارے والد سے پھر سے جھگڑا ہو جائے گا، اور پھر سنیرا، پہلے تمہاری وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹی ہے، اب تم بھی چھوڑ دو گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم کیوں صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اسد کے دل پہ کیا گزرے کہ جو مجھے ماں سمجھتا ہے؟ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں۔ پہلے تم نے میرے ساتھ خود غرضی کا مظاہرہ کیا، مجھے چھوڑ کے فوراً آ گئے۔ کہنے لگا خود غرض نہیں تھا، تمہیں اپنی سچویشن بتا چکا ہوں، ذرا تم ہوگی تم بھی ایسا ہی کرتی۔ ایک دم سے سب کچھ یاد آ گیا، پر میں نروس ہو گیا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر گھر میں سب سے چھوٹا تھا یار، میرے سارے فیصلے ذکی بھائی کرتے آئے تھے، ان سے بغیر پوچھے تو میں کپڑے تک نہیں خریدتا تھا۔ مجھے تھا بھائی سمجھ رہا کروں گا، بات کروں گا، تم سے ملواؤں گا، لیکن تم غائب ہو گئی۔ میں نے کہا لیکن اس مقام پر ہم کھڑے ہو چکے ہیں، واپس پلٹنا آسان نہیں ہے۔ کہنے لگا تم کو بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ پلیز اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچو، اسد کے بارے میں سوچو، سنیرا کے بارے میں سوچو، اپنے بابا اس کے بابا کے بارے میں سوچو، جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہماری سچائی سب کی خوشیاں چھین لیں گی، بہتر ہے کہ ہم ہی راہیں بدل لیں۔ کہنے لگا اچھا، بس ایک بات کا جواب دے دو مجھے، کیا تم ذکی بھائی کے ساتھ انصاف کر سکو گی؟ اسد کو بیچ میں مت لانا، کیا مجھے بھلا کر ان سے محبت کر سکو گی؟ ایک مرد ہوتے ہوئے میں تمہاری جگہ سنیرا کو نہیں دے سکتا۔ حالانکہ مرد کے دل میں وسعت فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر عورت اس معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ میں تمہارے بوائے فرینڈ نہیں ہوں منسا، نہ منگیتر، میں تمہارا شوہر ہوں۔ بہت سارے تعلقات قائم ہوئے ہیں ہمارے بیچ میں، ایک دوسرے کا لمس محسوس کیا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو اپنے اندر دھڑکتا ہوا سنا ہے، بڑی شدت سے چاہا ہے ایک دوسرے کو۔ کیا ویسے محبت دے پاؤ گی ذکی بھائی کو جو انصاف میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں؟ تو تم وہ ذکی بھائی کے ساتھ کر سکتی ہو، نہ میں سنیرا کے ساتھ۔ میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔
تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب آسان ہے جو تم کرنے جا رہے ہو، تو ٹھیک ہے، کر لو، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف اسد تھا، اس کی محبت تھی، اس کی معصومیت، پھر ذکی جو میری خوشیوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا تھا، اور اب ساری غلط فہمی دور ہونے کے بعد فائق جس کا میرا صرف جسم نہیں روح کا بھی تعلق بن چکا تھا۔ فائق کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، شاید میں ذکی سے ویسی ہی محبت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسد کے ساتھ انصاف کر سکتی تھی۔ میں واپس کھڑکی کے ذریعے سے ہی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ سو رہا تھا اور سویا ہوا بھی بیڈ پر ہاتھ مارا تھا، شاید مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں ابھی بھی یہ وہم تھا کہ میں کہیں بھی اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں، جیسے اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ جب اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو فوراً سے کروٹ بدل کر میرے ساتھ لگ گیا، میرے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے اطمینان کی لہر دوڑی تھی۔ یہ بچہ بہت حساس تھا، بس 1 منٹ لگا تھا مجھے فیصلہ کرنے میں۔ میں اس کو ماں کی محبت سے محروم نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے چند روز بڑی خاموشی سے گزرے تھے۔ فائق جب بھی کھانے کی ٹیبل پر میری طرف دیکھتا تو میں اس سے نظریں چرا لیتی تھی۔ وہ شاید میرے جواب کا منتظر تھا۔ وہ ویسا ہی تھا، سب سے ساتھ ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ میں نے 2 دن بعد فائق کو میسج کیا۔ میں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی بےتابی سے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، اسد سے اس کی ماں نہیں چھین سکتی۔ اس نے اس کے بعد کوئی میسج نہیں کیا۔ اس کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، بس 5 دن رہ گئے تھے۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے طلاق نامہ تیار کروا لیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی روز بہانے سے تمہارے کمرے میں آؤں گی اور سائن کر دوں گی۔ کہنے لگا منسا، پھر سے سوچ لو، یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں سنیرا سے شادی کر کے یہاں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا، تاکہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی بھی مشکلات پیش نہ آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر پہلی بار میں نے ذکی کو کافی خاموش دیکھا تھا، کسی گہری سوچ میں تھا، ماتھے پر بال تھے۔ شادی کو 3 دن رہ گئے تھے، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ رضیہ بیگم اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، کچھ نہیں رہ گیا۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا منسا، تم یہیں رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے فائق۔ ذکی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ کافی سخت لہجے میں ذکی نے مجھ سے بات کی تھی۔ پھر اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ آپ سب لوگ یہاں صوفے پر بیٹھ جائیں، مجھے آپ سب لوگوں سے بھی بات کرنی ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ سب اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ آج تک وہ سب سے مذاق ہی کرتا رہتا تھا۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ فائق اوپر جانے لگا تو ذکی سے کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم اس گھر کے فرد نہیں ہو؟ یا تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا کہ تم بھی یہاں بیٹھو؟ وہ کہنے لگا بھائی میں کیا کروں گا، کوئی ضروری کام ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں بہت ضروری ہے، بیٹھو ادھر۔ ہم سب لوگ صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسد اپنے باپ کو کے غصے میں دیکھ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ رضیہ بیگم کہنے لگی ذکی کیا بات ہے، کیوں اتنا سسپینس کریٹ کر رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا بہت کچھ ہو رہا ہے اماں، وہ بھی ہماری ناک کے نیچے۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ کچھ دیر میں مین گیٹ کی ڈور بیل بجی تھی۔ کہنے لگا لو چچا بھی آ گئے اور سنیرا بھی، اب ساری بات کھل کر ہو جائے گی۔ رضیہ بیگم کہنے لگی وہ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا بتاتا ہوں آپ کو۔ کچھ دیر میں سنیرا بھی اپنے والدین کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، روئی روئی سی، شرمندہ سی، اور میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میرے دل میں ایک خیال آنے لگا کہیں فائق نے اسے کچھ نہ کہہ دیا ہو، حالانکہ میں نے تو اسے صاف منع کیا تھا۔ وہ چپ چاپ خالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے والدین کے ماتھے پر بھی بل تھے۔
وہ کہنے لگے تم نے کیوں بلایا ہے ہمیں؟ وہ بھی زکی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا چچا بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر ایک کرسی رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ پہلے فائق کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، پھر زنیرہ کی طرف، پھر اپنی جیب سے چند کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیے، سینٹر ٹیبل پر زور سے پھینکے۔ اس کو دیکھ کر فائق زور سے اچھلا تھا۔ اس نے برجستہ زکی کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی فائق کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب لوگ متعجب تھے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا۔ اماں دیکھ لیں یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زکی کے والد وہ پیپر اٹھاتے تو اس سے پہلے جلدی سے فائق نے پیپر اٹھائے اور اپنے جیب میں ڈال دیے۔ زکی کہنے لگا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں سب کچھ پڑھ چکا ہوں۔ اب تم خود سچ بتاؤ گے یا پھر میں باقی کے ثبوت بھی تمہارے سامنے رکھ دوں؟ فائق نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھا تھا اور میں تو بس سانس لینا بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں کس چیز کے کاغذ تھے، شاید نکاح نامہ تھا۔ سب لوگ فائق کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کیا ہے یہ، کس چیز کے پیپرز ہیں؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں اماں۔ کہنے لگی کہ بھائی آپ میرے کمرے میں آئیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ کمروں کی لکا چھپی میں نہیں کھیلتا، یہ تمہارا کام ہے۔ مجھے تو جو بات کرنی ہوتی ہے سب کے سامنے کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ زکی نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر کہا، پھر کہنے لگا یہ ڈیورس پیپر ہیں۔ اب اسے پوچھیں کہ یہ کسے طلاق دے رہا ہے، طلاق کیوں دے رہا ہے، جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سب بڑی حیرت سے فائق کو دیکھ رہے تھے اور مجھے لگا کہ بس جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کاش کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کیسے بھی اس منظر سے غائب ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یہ بھی میری زندگی میں ہو سکتا ہے۔ سب لوگ مجھے کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن سب کچھ برباد ہونے والا تھا۔ سب کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھا میری یادداشت چلی گئی تھی تو میں نکاح کر چکا تھا، لڑکی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اس کی رضامندی پر طلاق دے رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کے والد اور والدہ فوراً کھڑے ہو گئے تھے اور یہی حال چچا چچی کا تھا، بلکہ چچا کے دونوں بیٹے اشتعال میں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر فائق کا گریبان پکڑتے، زکی بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹھو اپنی جگہ پر، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بعد میں کرنا جو بھی کرنا ہو۔ وہ کہنے لگے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، اس نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ زکی کہنے لگا چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھو، اگر مجھے تماشا ہی لگانا ہوتا تو میں تم لوگوں کو بتاتا ہی نہیں۔ ابھی اپنی بہن کا کارنامہ بھی سن لو، پھر جو تماشا لگانا ہوگا لگا لینا، بیٹھو یہاں پر۔ یہ سن کر زنیرہ کا بھائی زنیرہ کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے زکی تمہارا؟ کہنے لگا چپ چاپ کرسی پر بیٹھ جاؤ، سب کے راز فاش کروں گا۔ ابھی تو میں ذرا فائق سے دو ہاتھ کر لوں، پھر اور بھی میری لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا تھا اور جن نظروں سے دیکھا تھا مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسی ہی نظر اس نے زنیرہ پر بھی ڈالی تھی۔ پتہ نہیں زنیرہ کا کون سا معاملہ تھا، کیا ہوا تھا۔ وہ نوجوان بڑے غصے سے صوفے پر جا کے بیٹھ گیا۔ زکی کہنے لگا مجھے بتاؤ فائق کون سی لڑکی ہے جس سے تم نے نکاح کیا تھا اور اب اس کی رضامندی پر اسے طلاق دے رہے ہو؟ فائق نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا منسا۔ یہ سن کر سب نے مجھے دیکھنا شروع کر تھا۔ زکی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کھڑی ہو منسا۔ میں اسد کو گود میں لیے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا چھوڑو اسے۔ یہ کہہ کر اس نے میری گود سے اسد کو زور سے کھینچا تھا۔ کہنے لگا صوفے پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ بڑی غصے اور قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی، بالکل نظریں جھکائے۔ کہنے لگا تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا نکاح فائق سے ہوا تھا؟ چلو پہلے تو تمہیں خبر نہیں تھی، یہاں آنے کے بعد تو دیکھ چکی تھی نا، پھر مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، تمہیں طلاق نہیں ہوئی تھی، کیوں چپ رہی تم؟ میں نے کہا فائق کہتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یادداشت کھو جانے کے بعد ہوا ہے، اس لیے ہمارا نکاح جائز ہی نہیں۔
مجھے کوئی اور بہانہ نہیں سوچا تھا، کہنے لگا، اور یہاں آنے کے بعد اسے سب کچھ جائز لگنے لگا۔ مجھے بچہ سمجھ رکھا تھا تم لوگوں نے کیا، کہ تم لوگوں کو کیا کھچڑی پکے گی اور خوشبو میرے تک نہیں پہنچے گی؟ نہیں، میں شکل سے الو لگتا ہوں یا الو کا پٹھا لگتا ہوں؟ چچا چچی کہنے لگے، ہے یہ ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، شادی کر چکا تھا تو اس نے کیوں چھپایا، اور اب اس لڑکی کو طلاق دے رہا تھا تاکہ اس کی زندگی برباد کر کے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر سکے، یا پھر یہ کوئی اور ہی کھیل کھیلنا چاہتا تھا یہ شادی کی اوڑ میں؟ زکی کہنے لگا، چچا ابھی چپ ہو کر بیٹھے، جب آپ کو اپنی بیٹی کا کارنامہ پتہ چلے گا تو آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، جب تمہیں پتہ چل چکا تھا کہ قصہ کیا ہے تو تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ تم تو دامن چھڑا کے جانا چاہتی تھی، لاہور جانا چاہتی تھی اور چپ چاپ طلاق لینا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھ سے بات کرتی، اور اب آپ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، وہ بھی اس لیے تاکہ اسد کو ماں مل سکے۔ کیا تم چچی بن کر اسے محبت نہیں دے سکتی تھی؟ یا چچی بن کر تمہاری ممتا میں کوئی کمی آ جانی تھی؟ اسد کو ماں کی محبت دینے کے لیے تمہارا ماں بننا ضروری تھا کیا؟ کسی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ کہنے لگا، اس رات تم دونوں کی باتیں میں سن چکا تھا، اس کمرے کے پیچھے تم لوگوں نے کی تھی، یہ سن کر میری رنگت اڑ گئی تھی۔ کہنے لگا، تم دونوں سے اچھی تو یہ زنیرہ نکلی جس نے مجھ پر اعتبار کیا اور سچائی مجھے بتا دی۔ چچا کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ زکی پھر زنیرہ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، ادھر آؤ۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی زکی تک پہنچی تھی۔ جب حادثہ ہوا تھا تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اس لیے تب زنیرہ کی زندگی میں بھی ایک نوجوان آیا تھا۔ اس سے لگا کہ فائق کا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ پھر 2-3 ماہ گزر چکے تھے، اس لیے اسے بھی ایک نوجوان اچھا لگنے لگا تھا۔ بات رشتے تک پہنچی تھی کہ فائق واپس آ گیا، لیکن زنیرہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ تو ان دونوں میں نے ریسٹورنٹ میں دیکھ لیا۔ جب پوچھا تو پھر زنیرہ نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ شادی صرف اس لیے کر رہی ہے کیونکہ فائق کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو کھچڑی پک رہی تھی اس کا حل قربانی ہرگز نہیں تھا۔ تم تینوں کی چپ چاپ سب کو مروا سکتی تھی اور حاصل وصول کچھ نہیں تھا۔ منسا، تم چچی بن کر بھی تو میرے بیٹے کو محبت دے سکتی تھی، کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ فائق سے محبت کرتا ہے، اس کا عادی ہے۔ یہ ہے مسئلے کا حل۔ پھر کہنے لگے کہ اگر فائق انکار کر دیتا تو زنیرہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن تم سب لوگوں کو شاید ہی قربانی کا بکرا بننے کا زیادہ شوق ہے۔ بہتر تھا کہ کسی اور سے نہیں کہنا تھا تو مجھ سے سچ کہتے تھے۔ سب لوگ چپ تھے اور اب تو چچا بھی چپ تھے۔ وہ کہنے لگا، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں آپ لوگ کے بچوں کی خواہش ہے شادیاں وہاں کر دیں۔ پھر فائق سے کہنے لگا، جن پیپروں کو چھپا کر جیب میں رکھا ہے انہیں پھاڑ کر پھینک دو۔ زنیرہ، جو تمہاری شادی مقررہ وقت پر ہوگی تمہاری بیوی کے ساتھ، اور زنیرہ کی اس کے نوجوان کے ساتھ۔ اب اگر کسی کو میرے فیصلے سے اعتراض ہے تو بتا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی اور سے بھی شادی کر لوں گا، اس لیے میرے لیے کوئی بھی قربانی دینے کا سوچ رہا ہے تو مت سوچے۔ زکی کا اشارہ شاید میری طرف تھا۔ 4 دن بعد شادی ضرور ہوئی تھی، لیکن میری رخصتی فائق کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کہانی کا اصل ہیرو میری نظر میں زکی ہے، کیونکہ سارے معاملات اسی نے ہی ٹھیک کیے تھے۔ میرے دل سے دعا ہے کہ اسے بہت اچھی لڑکی ملے۔ رخصتی کے بعد جب میں فائق کے کمرے میں بیٹھی تو اسد میرے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ فائق کمرے میں آیا تو اسد کو میرے پاس دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، آج تو تمہاری عید ہو گئی، تم اپنی مما سے بھی کہانی سنو گے اور مجھ سے بھی؟ کہنے لگا، جی ہاں، رات کو اسد ہمارے بیچ میں ہی سویا تھا، لیکن فائق کو کہاں چین تھا۔ اسد کے سونے کے بعد جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگا تو اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگا، یہ میری مما ہے، ڈونٹ ٹچ۔ تو فائق کہنے لگا، لیکن میری بھی تو کچھ لگتی ہے نا یار۔ بہرحال جب وہ گہری نیند میں سو گیا تو کچھ نہیں، کہانی بس یہیں تک ہے۔ اب آپ لوگ چھٹی کریں، جب میاں بیوی راضی تو ختم کہانی۔